السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینوں کے نام اور ان کے فضائل و برکات آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے۔ عام طور سے ہمیں انگریزی مہینوں کے نام یاد ہیں، اس کے علاوہ ہندی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو بھی انگریزی اور ہندی مہینوں کے نام تو یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو انگریزی نام کے ساتھ جنوری، فروری، ان ناموں کے ساتھ اسلامی مہینوں کے نام ضرور سکھائیے، ضرور بتائیے گا۔ مذہب اسلام سے جڑ کر رہیے، مذہب اسلام کو فالو کیجیے۔ جس دین، جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے، مکمل اس کے تمام فرامین پر عمل کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں شاد و آباد رہیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلامی مہینوں کے نام۔ جس طریقے سے انگریزی اور ہندی مہینے 12 ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک بھی اسلامی مہینے ان کی تعداد 12 ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو اسلامی مہینوں کے نام تو بتائیں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان مہینوں کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے، اس کا ڈکشنری لغوی معنی کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسلامی مہینہ جو ہے اس کا نام ہے محرم۔ محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا کرتے ہیں کیونکہ یہ حرمت اور بزرگی والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عزت و توقیر کرو، اور اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھنے کا ثواب رمضان کے علاوہ میں سب سے زیادہ ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے، جس نے 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بہت سے محرم کے فضائل و برکات ہیں۔ دوسرا مہینہ ہے اسلامی سفر، جسے بولتے ہیں سفر، محرم سفر۔ تو سفر کا مطلب آتا ہے پوشیدہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کے خیریت سے گزرنے کی بشارت دے تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا پورے سال میں 1 حصہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، جبکہ سفر میں 9 حصے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ کے اندر، یعنی کہ ماہ سفر میں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور اپنی صحت و تندرستی اور عافیت کی دعا کرنا چاہیے۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول اور چوتھا ربیع الثانی۔ تو ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ربیع کا مطلب آتا ہے بہار، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں تشریف لائے تھے، تو ہر طرف چراغاں اور بہار خوشحالیاں تھیں، اور ویسے بھی اس وقت میں موسم بہار، فصل بہار ہوا کرتی ہے، اس لیے تیسرے مہینے کو ربیع الاول اور چوتھے کو ربیع الثانی کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص 5000 مرتبہ درود پاک اس مہینے میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب فرمائے گا اور اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ ربیع الثانی کی بھی فضیلتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ ربیع الثانی کا چاند دیکھنے کے بعد جو شخص 8 رکعت نماز ادا فرمائے، نفل نماز، تو اللہ تعالیٰ اسے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے جمادی الاول اور چھٹا ہے جمادی الثانی۔ تو جمادی الاول کو جمادی الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جماد کا مطلب آتا ہے بارش کا تھم جانا، رک جانا، جم جانا۔ تو چونکہ ان دونوں مہینوں میں عام طور سے بارش رکی ہوئی رہتی ہے، تھمی ہوئی رہتی ہے، اس لیے اہل عرب نے ان کا نام جو ہے جمادی الاول اور جمادی الثانی رکھا ہے۔ جمادی الاول کی فضیلت کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص 10 رکعت نماز نفل پڑھے گا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے گا۔ ماہ جمادی الثانی کے تعلق سے ایک فضیلت ملتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ مقدس میں روزے بھی رکھتے تھے اور نماز نفل کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ ماہ جمادی الثانی کا معنی واضح ہے۔ جماد کا مطلب بارش کا تھم جانا، جماد الاول پہلی بارش کا تھم جانا اور جماد الثانی دوسری بارش کا تھم جانا، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو چونکہ ان دونوں مہینوں میں بارش عام طور سے تھمی ہوئی رہتی ہے، رکی ہوئی رہتی ہے، اس لیے ان دونوں کا نام جماد الاول اور جماد الثانی رکھا گیا۔ 7واں مہینہ ہے رجب کا، 8واں ہے شعبان کا اور 9واں ہے رمضان کا۔ تو رجب کے تعلق سے اس کی بے شمار برکتیں اور فضائل بھی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ عام طور سے 27 رجب کو شب معراج کا وقوع ہے، یہ بہت واضح ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رجب کے اندر 5 راتیں بہت بابرکت رکھی ہیں، پہلی اور 15ویں اور 27، 28 اور 29 شب، یعنی کہ جو ان 5 راتوں کو پا لے، ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخش و مغفرت فرما دے اور سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے جنت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، مطلب ہے اللہ تو رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے بھی ملا دے۔ مجید محترم سامعین، اس کی 27ویں شب کو عبادت و ریاضت کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے اور روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور بھی اس کے فضائل و برکات ہوتے ہیں۔ تو قابل غور بات ہے، رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی آتا ہے پوشیدہ، کیونکہ اس ماہ کی برکتیں بے پناہ ہیں اور اس میں گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی پوشیدہ رکھی گئی ہے، اس لیے اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ شعبان، شعب کا مطلب آتا ہے کہ ابھرا ہوا ہونا، ابھرا ہوا ہونا، جس طریقے سے پیر میں جو ہمارے گٹا ہوتا ہے ایک ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ شعبان رمضان سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ ابھرا ہوا ہے ایک طریقے سے یہ مہینہ، اس لیے اسے شعبان بولتے ہیں، شعب سے ماخوذ ہے۔ عزیزان گرامی، شعبان کی فضیلت کے تعلق سے منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے مہینے میں کسی جمعے کی رات کو اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور جب نماز چاروں رکعت مکمل ہو جائے تو 100 بار درود پاک پڑھے اور پھر اس نماز اور درود شریف کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخشے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے رمضان۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ رمضان رمض سے ماخوذ ہے اور اس کا مطلب آتا ہے بہت زیادہ گرمی اور شدت کو برداشت کرنا۔ چونکہ ماہ رمضان میں عام طور سے روزے دار جو ہوتا ہے وہ بھوک اور پیاس کی گرمی اور خود بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ اور رمضان کی فضیلتیں، اس کی برکتیں تو ہمارا آپ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں۔ اب اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے شوال، جس کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ شوال کو شوال اس لیے کہا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب آتا ہے پوشیدہ، کیونکہ شوال اور اس کے علاوہ ایک 11واں جو مہینہ ہے ذی قعدہ، اس کا مطلب بھی پوشیدہ آتا ہے۔ تو ان دونوں مہینوں میں چونکہ اہل عرب جنگ وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں کا یہ نام پڑا ہے۔ اور اسلامی سال کا آخری مہینہ آتا ہے ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو خانہ کعبہ کا طواف یعنی کہ حج بیت اللہ کیا جاتا ہے اور 10 تاریخ کو نماز عید الاضحیٰ بقر عید کی نماز اور قربانی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا بھی مطلب پوشیدہ آتا ہے، لفظی معنی
عزیزان گرامی، یہ اسلامی سال کے 12 مہینے تھے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ لہذا خود بھی یاد کیجئے گا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔